السلام علیکم ناظرین، پروگرام امید کے ساتھ میں ہوں گوتلم خٹک۔ آج کے پروگرام میں ہم آپ کو جن شخصیت سے ملوانے والے ہیں، انہوں نے بہت چھوٹے لیول سے انڈیویجول ایفرٹ سے یہ سٹارٹ کیا اور غریب بچوں کو وہ تعلیم دیتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ ہنر بھی سکھاتے ہیں۔ لیکن انہوں نے اپنے کام کا باقاعدہ آغاز رکشہ ڈرائیونگ سے کیا، رکشہ چلاتے تھے اور انہوں نے اپنے سسٹم کا آغاز کیا، سسٹم کو انہوں نے میسو گرومنگ سسٹم کا نام دیا۔ آئیے ہم ان سے ملاقات کرتے ہیں اور ان کے سسٹم پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ سو مچ طارق صاحب، بہت اچھا آپ نے ویلکم کیا ہے اور یہ انداز بہت زیادہ یونیک تھا، الگ سا تھا۔ تو آپ یہ بتائیے کہ کس طرح آپ نے ان کو بچوں کو سکھایا اور یہ الگ سا انداز آپ نے کیوں ان کو سکھایا؟ ابھی بھی ایسا ہے کہ اللہ رب العزت نے جب اس کائنات کو پہلے تشکیل دیا اور اس کی تکمیل کے لیے سیدنا آدم علیہ السلام کو وجود بخشا، جب حضرت آدم علیہ السلام کو وجود بخشا تو اللہ رب العزت نے پہلا حکم جاری کیا، سورہ الحجر چیپٹر نمبر 15 ورس نمبر 28 اور 29، کہ جب اس میں اللہ پاک نے بولا جب اس میں میں اپنی معزز روح پھونک دوں تم سب سجدے میں گر جانا۔ تو ہمیں اللہ رب العزت نے اب یہ کانسیپٹ جو تھا ہم نے اللہ کی کتاب سے سیکھا ہے اور اس کے اوپر جب ہم نے اس کے اوپر عمل کیا تو ہمیں وہ نتائج ملے جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس آئیڈیا، اس کانسیپٹ کو جو اللہ کریم نے پہلے دن عطا کیا تھا انسان کو کہ دنیا میں آپ نے کیسے برابری کی سطح پہ رہنا ہے، تو وہ ہم نے پھر امپلیمنٹ جو ہے وہ کر کے ہم نے وہ آپ کو دکھانے جا رہے ہیں کہ ہمارا جو ریگولر طریقہ ہے وہ یہ ہے، کیونکہ صدیوں میں ون لائنر تخلیق ہوتے ہیں۔ وہ ون لائنر یہ ہے کہ قدر کو دیتا روز کا آنا جانا۔ یہ ایک میسو گرومنگ سسٹم ایک ایسی آرگنائزیشن ہے یہاں پہ روزانہ ایک نئی عزت و تکریم سے آنے والوں کو نوازا جاتا ہے۔ نہ ان کے بارے میں ہم ان کے نہ حسب نسب کو جانتے ہیں، نہ ذات پات کو جانتے ہیں، ہم اس کو اللہ کی خوبصورت مخلوق سمجھ کر اس کو اس میرٹ پہ، جس میرٹ پہ اللہ نے سجدے کا حکم عطا کیا تھا، اس کے اوپر ہم اس کو عمل کر کے تو آپ کو پریکٹیکل دکھانے جا رہے ہیں۔ طارق صاحب بتائیے گا کہ یہ بچے جو ہیں بہت چھوٹے ہیں، تو کس ایج میں آپ ان کو پڑھانا شروع کرتے ہیں اور کسی اسکول بھی جاتے ہیں یا پھر صرف یہیں پر آتے ہیں اور آگے کنٹینیو کرتے ہیں؟ یہ بھی ایسا ہے کہ یہ ہم جس علاقے میں کام کریں یہ انتہائی پسماندہ علاقہ ہے اور یہ بچے ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں کہ ہم باقاعدہ ان کو اسکول سسٹم میں لے کے آئیں، تو یہ پہلے ٹائم اسکولز میں جاتے ہیں، جو بچے وہ دوسرے ٹائم ہمارے پاس ٹیوشن میں آتے ہیں، اور جو ٹیوشن میں دوسرے ٹائم بچے اسکول جاتے ہیں وہ پہلے ٹائم آتے ہیں۔ تو چونکہ ان کی علاقائی جو پرابلمز ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اور جو طبقاتی تعلیم ہے ہمارے ہاں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، تو ہم پھر کیا کرتے ہیں کہ ان کی مستقبل کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ان کی زبان کی گرہ کھول کے
تاکہ ان کو وہ باتیں جو انہوں نے مستقبل میں پڑھنی ہے یا ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں ان کو ادا کرنے میں جو آسانی پیدا ہوتی ہے. تو اس کے لیے میں آپ کو ایک ڈیمو کر کے دکھانا چاہتا ہوں. تو پلیز اگر could you allow me please. جی ضرور. تو اس طرح ہم کرتے ہیں. ہاں ہیلو انکل. ہیلو آنٹی. ہیلو ماما. ہاؤ آر یو. آپ کیسی ہیں؟ آئی ایم فائن. آئی ایم اوکے. آئی ایم گڈ. او مائی گاڈ. واٹ از دیٹ؟ او مائی گاڈ. واٹ از دس؟ وی ہیلپ ٹو ایچ ادر. ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. وی ریسپیکٹ ٹو ایچ ادر. وہ بھی ہمارا جدید طریقہ تھا, یہ بھی ایک ہمارا جدید طریقہ ہے تاکہ ان بچوں کو جو بالکل گھروں میں اردو نہیں بولی جاتی, تو جس گھر میں اردو نہیں بولی جاتی انگلش بولنا تو بہت زیادہ محال ہے. بہرحال ہم نے ان کی اس ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس طرح کی پریکٹسز کر کے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کے اعتماد کو بحال کیا جائے. ناظرین اب ہم موجود ہیں ایک یہاں پر ایک چھوٹا سا سیٹ اپ ہے میسو گرومنگ سسٹم میں اسٹیچنگ کا, جہاں پر بچیاں دستکاری سیکھتی ہیں اور اس کو ہیڈ کر رہی ہیں مس فرح. مس فرح سے کچھ کوشچنس کرتے ہیں کہ وہ کس طرح سے بچیوں کو یہاں پر سکھاتی ہیں اور کیا کیا ہنر وہ یہاں پر سکھا رہی ہیں بچیوں کو. السلام علیکم مس فرح. وعلیکم السلام. جی مس آپ کو تھینک یو سو مچ. آپ یہ بتائیے گا کہ یہاں پر بچیاں جو ہیں وہ تعلیم کے علاوہ یہاں پر وہاں سے فری ہونے کے بعد یہاں پر بیٹھتی ہیں یا پھر وہ صرف اسٹیچنگ سیکھتی ہیں یہاں پر آپ سے؟ کچھ بچی ہوتی ہیں کہ جو ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ہنر بھی لے رہی ہیں, اور بقایا بچیاں ایسی ہوتی ہیں جو تعلیم کو چھوڑ چکی ہوتی ہیں تقریباً 8 کلاس میں, کیونکہ ہمارے ملک میں غربت زیادہ ہے اور پھر ویسے بھی بچیوں کو بوجھ سمجھا جاتا ہے. غریب طبقے میں زیادہ تر لوگ بچیوں کو بوجھ سمجھتے ہیں اور فوری چاہتے ہیں کہ بس تھوڑا سا ایج بڑھی نہیں کہ 8, 6, 7, 9 میں کلاس میں ہوئی بچی تو اس کی شادی کی فکر ماں کو لاحق ہو جاتی ہے. تو وہ پھر یہ سسٹم ہوتا ہے کہ جی اس کو ہنر سکھا دیا جائے, اور یا بچیاں جو تعلیم حاصل نہیں کر سکتی ہیں تو وہ ہنر کے لیے یہاں پہ آتی ہیں. تو ہم الحمدللہ ان کو ہنر سے فیضیاب کرتے ہیں اور تقریباً جس طرح وہ سیکھنا چاہیں. یہاں پہ فیسوں کا تو کوئی سسٹم نہیں ہے, ہم فری آف کاسٹ سب کو سکھا رہے ہیں جو ہنر سیکھنا چاہ رہی ہیں. وہ تقریباً 1 ہفتے میں بھی ہو جاتا ہے, جو 1 ہفتے میں ٹرین ہو جاتی ہیں وہ پھر اپنے گھروں میں جا کے اور ان کو باقاعدہ یہ ٹریننگ دی جاتی ہے کہ جو کچھ آپ نے سیکھا ہے وہ اگلے 5 لوگوں کو ڈلیور کرنا فری آف کاسٹ. اس کے علاوہ کیا وہ اتنی اچھی اسٹیچنگ یہاں پر سیکھ لیتی ہیں کہ وہ آگے جا کر ڈلیور کر سکیں, یا پھر اس کو ایز اے پروفیشن جو ہے اس کو جاری رکھ سکیں؟ کچھ تو پروفیشن بھی جاری رکھتی ہیں اور کچھ اپنے ضروریات کے مطابق ٹرین ہو جاتی ہیں, اتنا کہ وہ اپنا آپ سنبھال سکیں یا گھر کے ماحول کو دیکھ سکیں. کیونکہ یہاں پہ پابندیاں ہمارے معاشرے میں لڑکی ذات پہ زیادہ ہوتی ہیں, خواتین کے لیے پابندیاں زیادہ ہوتی ہیں تو وہ زیادہ ٹائم بھی نہیں دے سکتی. جن کا ٹائم پیریڈ زیادہ ہوتا ہے تو وہ پھر پروفیشنل اس چیز کو جوائن کرتی ہیں, اور جو کام کرتی ہیں تو وہ پھر اپنے خود ہی کے لیے کافی بہتر کرتی ہیں. کوئی سرٹیفکیٹ یا کچھ آپ فارم؟ جی ہم 3 ماہ کا ہمارا کورس ہوتا ہے, 3 ماہ کے بعد ہم انہیں سرٹیفکیٹ دیتے ہیں. اس کے بعد اگر وہ ایز اے پروفیشن اس کو کیری آن کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں الحمدللہ. تو بچیاں کس طرح آپ پورا بالکل زیرو سے آپ سٹارٹ کرواتے ہیں اور سب سیکھ لیتی ہیں 3 مہینے؟ ہاں جی, زیرو سے سٹارٹ کرواتے ہیں, اور جو جس طریقے سے جو فیشن وہ سیکھنا چاہتی ہیں الحمدللہ ہم ان کی مرضی کے مطابق ان کو سکھاتے ہیں, ٹرین کرتے ہیں. تو یہ بچیاں جو بیٹھی ہیں انہوں نے کس طرح سے, آپ یہاں پر کپڑے بھی موجود ہیں؟ ہاں جی, یہ اسٹیچنگ انہوں نے خود, یہ اسٹیچنگ ان بچیوں نے کی ہے, خود ڈیزائننگ دیکھتی ہیں, کچھ میگزین سے ڈیزائننگ لی جاتی ہے, پھر جو کچھ ہوتا ہے یا کہیں باہر فیشن دیکھ کر آتی ہیں تو بتاتی ہیں کہ ابھی جان اس طریقے کا یہ فیشن ان ہے, آج آپ ہمیں اس کی کٹنگ بتا دیں, اس کا ڈیزائن بتا دیں, یہ کرنا سکھا دیں. تو اسی طریقے سے پھر ہم ان کو گائیڈ کرتے ہیں. تو جو بچیاں یہاں سے چلی گئی ہیں وہ سیکھ کر, تو وہ کیا آگے سکھا رہی ہیں آگے بھی؟ الحمدللہ وہ اپنے گھروں میں باقاعدہ
طریقے سے اپنی روزی کا ایک سامان بنی ہوئی ہیں کہ اپنے پاؤں پہ سٹینڈ ہیں کہ وہ جو کپڑے سلائی وغیرہ کرتی ہیں تو وہ اپنے گھر کی کفالت یا اپنا تو کم سے کم خرچہ چلا ہی لیتی ہیں اچھے طریقے سے. تو یہ بچیاں جو یہاں پہ موجود ہیں انہوں نے کب سے جوائن کیا ہوا ہے؟ کتنا کچھ تقریباً 3 ماہ سے ہیں, کچھ 2 ماہ سے ہیں, کچھ ہفتہ ہوا ہے, تو آگے پیچھے یہ اتنا ان کا ٹائم پیریڈ ہے. اس طرح بتائیے کہ آپ نے کہا کہ آپ بچیوں کو فری آف کاسٹ یہاں پہ اسٹیچنگ سکھا رہی ہیں, تو کس طرح آپ مینٹین کیسے کرتی ہیں؟ اور الیکٹریسٹی بلز اتنے زیادہ آتے ہیں, مشینوں خراب ہو جاتی ہیں, اس کو ریپیئر کروانا ہوتا ہے, کس طرح آپ ایکسپینسز بیئر کرتے ہیں؟ ویسے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہر نظام کو چلاتی ہے اور ہم اپنی مدد آپ کے تحت چل رہے ہیں, اور تقریباً 6 سال سے پہلے بھی ہم کر رہے تھے. اب تھوڑا سا ہمیں پرابلم آ رہا ہے کہ ہماری مشینیں بھی خراب ہیں اور جس میں ہمیں سکھانے میں دقت پیش آتی ہے, اور مگر ہم جس ڈی کلاس سے یہ تعلق رکھتی ہیں وہ اتنے فیسیں افورڈ نہیں کر سکتی ہیں, تو اس وجہ سے ہمارے ملک کا زیادہ تر جو بچیاں ہیں وہ علم سے اور ہنر سے یعنی محروم ہے, تو فائنینشلی ان کے لیے پرابلم آتی ہے. تو ان کے مسائل کو دیکھتے ہوئے تو پھر ان کو ہم یہ فیسوں کا نہیں کہہ سکتے, جو بچی سیکھنا چاہتی ہے ہم ان کو فری آف کاسٹ سکھا رہے ہیں.